السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو درس چل رہا ہے گفتگو وہ تعلیم احکام میں روزے کے مبطلات کے بارے میں ہے. وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ درس چل رہا ہے. تو اس میں ہم نے کھانا پینا اور پانی میں سر ڈبونا، گرد غبار وغیرہ کا حلق تک پہنچنا، اور آج ہے قے کرنا، یعنی جان بوجھ کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا. کوئی انسان جان بوجھ کے ایسا کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. ہاں خود آ گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں آمدن قے کرنا خواہ بیماری ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو روزے کو باطل کر دیتا ہے. اگر آمدن آپ کر رہے ہیں جان بوجھ کے تو باطل ہو جائے گا. خود آ گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ آمدن قے کرنا خواہ بیماری ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو روزے کو باطل کر دیتا ہے. نمبر 2، اگر یاد نہ رہے کہ روزہ ہے یا بے اختیاری میں قے ہو جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. ایک انسان کو یاد ہی نہیں رہا کہ روزہ ہے، اور اب اس نے بے اختیاری صورت میں مثلا قے آ گئی یا اسے یاد نہیں ہے، اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے الٹی آ جائے، مثلا یہ یاد نہیں رہا کہ روزے سے ہوں میں، صحیح حلق میں ہاتھ ڈال دیا، دقت ہو رہی تھی کچھ تو حلق میں ہاتھ ڈالا تاکہ جو ہے وہ قے ہو جائے، اسے یاد نہیں تھا کہ روزے سے، تو روزہ باطل نہیں ہوگا. یا خود آ جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اب ہے استمنا، یعنی اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ اس کی منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. خود جان بوجھ کے ایسا کوئی عمل انجام دے جس سے جو ہے وہ مادہ تولید خارج ہو جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. نمبر 2، اگر بغیر اختیار کے منی خارج ہو جائے، جیسے سوتے وقت منی نکل جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر ایک انسان سویا ہوا ہے اور سوتے ہوئے منی خارج ہو جائے بغیر اختیاری صورت میں، صحیح سوتے ہوئے احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. یعنی اگر دن میں ہوا ہے، اذان صبح کے بعد ایسا ہوا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. یعنی احتلام سے روزہ باطل نہیں ہوگا. آپ جان کے کریں گے خود تو روزہ باطل ہو جائے گا. اگر سوتے ہوئے ایسا ہو گیا، رمضان مبارک ہے، آپ نے سحری کھائی، نماز صبح پڑھی، اس کے بعد سو گیا، عام طور سے سو ہی جاتے ہیں، اتفاق سے آپ کو جائے مثلا حالت ہو گئی، یہ چیز خارج ہو گئی تو اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن آپ جان کے آمدن کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. خیر، تو یہ قے کرنا، آمدن قے کرنا چاہے بیماری کی وجہ سے کیوں نہ ہو، آمدن جان بوجھ کے کرے تو روزے کو باطل کر دے گا. اگر یاد نہ رہے کہ روزہ ہے یا بے اختیاری میں قے ہو جائے تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہیں اور آپ نے مثلا حلق میں ہاتھ ڈالا اور الٹی کر دی، قے کر دی، آپ کو یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں تو روزہ باطل نہیں ہوگا. یا خود آ گئی، آپ نہیں چاہ رہے، آ گئی، اب کیا کر سکتے ہیں آدمی، آ گئی تو آ گئی، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. استمنا یعنی اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ اس کی منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اگر بغیر اختیار کے منی خارج ہو جائے، جیسے سوتے وقت منی نکل جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. 32واں سبق، روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، یعنی کچھ چیزیں بتا دی گئی آپ کو روزے کو باطل کون کون سی چیزیں کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں اب روزے کو جو باطل کرتی ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، اب تک آپ نے پڑھا کھانا پینا اور آمدن قے کرنا، پانی میں سر ڈبونا اور استمنا کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہنا، یعنی ایک انسان رات میں مجنب ہوا اور اب وہ اذان صبح تک
جنابت کی حالت میں باقی ہے، تو اب اس کا جنابت کی حالت میں باقی رہنے سے روزہ باطل ہو جائے گا اذان صبح تک، کیونکہ اذان صبح سے پہلے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر اذان صبح تک وہ اس حالت میں رہا تو اس کا روزہ اب روزہ نہیں ہوگا، باطل ہوگا، باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی مجنب وقت اذان صبح تک غسل نہ کرے، یا اگر اسے تیمم کرنا تھا تو تیمم بھی نہ کرے، ایک انسان غسل نہیں کر سکتا، اس کا وظیفہ تیمم ہے، وہ تیمم بھی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اذان صبح ہو گئی، صبح نمودار ہو گئی، طلوع فجر ہو گئی، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے وظیفے پر عمل کرے، اگر غسل کرنا تھا تو غسل کرے، اور اگر جو ہے وہ تیمم کرنا تھا وہ تیمم کرے، جو بھی اس کا وظیفہ تھا اس پر عمل کرے، اور اگر اذان صبح ہو گئی اور وہ حالت جنابت میں ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ تو بعض صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، ان میں سے اس کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مجنب وقت اذان صبح تک غسل نہ کرے، یا اگر اسے تیمم کرنا تھا تو تیمم بھی نہ کرے، تو بعض صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے، یعنی ہم نیچے اس کا ذکر کر رہے ہیں، تین صورتوں کا جن میں روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ باطل نہیں ہوگا، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہیں، اگر کوئی جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، جان بوجھ کر عمدن، پتہ ہے جاگ رہا ہے اور پھر وہ ایسا کر رہا ہے کہ وہ مثلا نہیں غسل کر رہا ہے اذان صبح سے پہلے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا روزہ اور تیمم بھی نہ کرے، صحیح، تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ نمبر 1، اگر کوئی جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، یا اس کے ذمے تیمم کرنا تھا اور تیمم نہ کرے۔ نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ یا اس کی قضا، ماہ رمضان مبارک کا روزہ ہو یا ماہ رمضان مبارک کی قضا ہو، یعنی آپ جو رمضان مبارک تو نہیں ہے لیکن روزہ قضا ہو گیا تھا آپ کا ماہ مبارک رمضان میں، اب آپ اس کی قضا کر رہے ہیں اور آپ حالت جنابت میں ہیں اور آپ نے غسل نہیں کیا، اذان صبح ہو گئی، تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ 2، اس کے علاوہ بقیہ روزے، اس کا روزہ صحیح ہے، مثلا کوئی نظر کا روزہ تھا آپ کا، اس میں ایسا ہوا ہے، صحیح، تو اس میں یعنی روزہ صحیح ہے۔ اگر غسل یا تیمم کرنا بھول جائے اور ایک یا چند دنوں کے بعد یاد آئے، اگر غسل یا تیمم کرنا بھول جائے، انسان مجرم تھا اور وہ بھول گیا، روزے رکھتا رہا، کچھ دن کے بعد اسے یاد آیا، کہہ رہے ہیں اگر روزہ ماہ رمضان کا ہے تو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ کیا؟ اگر روزہ ماہ رمضان مبارک کا ہے تو اس کی قضا کرنا ہوگی۔ ایک، ماہ رمضان کی قضا کے روزے ہوں تو احتیاط واجب ہے کہ ان کی بھی قضا کریں، یعنی ماہ رمضان مبارک تو نہیں ہے، بعد میں روزے رکھ رہا ہے، رات میں مجنب ہوا اور اسے جو ہے وہ یاد نہیں رہا، روزے رکھ لیے، روزے رکھتا رہا، بعد میں پھر اسے یاد آیا کہ مجنب تھا، تو اب کیا کرے؟ کہ احتیاط واجب ہے کہ ان کی بھی قضا کرے، احتیاط واجب ہے کہ ان کی بھی قضا کرے۔ ماہ رمضان یا ان کی قضا کے علاوہ جیسے نذر یا کفارے روزے ہوں تو صحیح ہیں، یعنی انسان کفارے روزہ رکھ رہا تھا یا نذر کا روزہ رکھ رہا تھا، مجنب ہوا رات میں، بھول گیا، ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے انسان ہے بھول گیا کہ میں مجنب ہوں اور روزے رکھتا رہا، بعد میں اسے یاد آیا، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، کہہ رہے ہیں روزے صحیح ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سوتے ہوئے مجنب ہو جائے تو فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح رہے گا۔ اگر کوئی شخص سوتے ہوئے، جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی آپ کو، ماہ رمضان مبارک میں انسان نماز صبح پڑھی سو گیا، یہ دن میں سو گیا کسی وقت میں، اب وہ اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، وہ مجنب ہو جاتا ہے، صحیح، سوتے ہوئے، عمدن نہیں، سوتے ہوئے، تو اس کو جو ہے فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھا فوراً جو ہے غسل کرے، نہیں، فوراً واجب نہیں ہے اور روزہ اس کا صحیح ہے۔ اگر ماہ رمضان کی رات میں مجنب شخص کو یقین ہو کہ وہ اذان صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوگا تو اسے سونا نہیں چاہیے، اور اگر سو گیا اور بیدار نہیں ہوا تو اس کا روزہ باطل ہے،
یعنی ایک انسان ماہ رمضان مبارک میں مذنب ہوا، صحیح، اسے یقین ہے کہ میں یہ جو اب اگر میں سو گیا، یعنی مذنب ہوا، اٹھ گیا، صحیح، بیدار ہو گیا نیند سے، اور اسے یقین ہے کہ اگر میں اب سو گیا تو اب میں اذان صبح سے پہلے غسل نہیں کر پاؤں گا، اب وہ سو گیا، پھر بھی سو گیا، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ واضح و وسیم سمجھ آ رہا ہے؟ یہ مطلب ہے مسائل آپ کے لیے، صحیح جی۔ کہہ رہے کہ ماہ رمضان کی قضا روزے ہوں تو ایسے واجب ان کی بھی قضا کرے، ماہ رمضان یا ان کی قضا کے علاوہ جیسے نذر یا کفارے روزے ہوں تو صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سوتے وقت مذنب ہو جائے تو فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر ماہ رمضان کی رات میں مذنب شخص کو یقین ہو کہ وہ اذان صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوگا تو اسے سونا نہیں چاہیے، اور اگر سو گیا اور بیدار نہیں ہوا تو اس کا روزہ باطل ہے۔ وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں یہ انشاءاللہ چلیں، روزے کی قضا کفارہ بعد میں ہوگا، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں، روزے دار کے لیے مکروہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ روزے دار کے لیے مکروہ ہے، جو انسان روزے سے ہے اس کے لیے مکروہ ہے ہر وہ کام جو کمزوری پیدا کرے، جیسے خون دینا، جیسے مثلا دیتے نا، پلیٹ دے دیتے ہیں تو یہ چیز کمزوری پیدا کرتی ہے ظاہر، تو اب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ یہ نہ کریں، مکروہ، کمزوری آئی آپ کے یہاں سے تو آپ ایسا کرتے ہیں تو مکروہ ہے۔ نمبر 2، خوشبودار پھول پتیوں کا سونگھنا، جو پتیاں پھول خوشبودار ہیں ان کا سونگھنا۔ عطر لگانا مکروہ نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عطر لگانا مکروہ ہے، عطر نہیں لگاتے وہ، روزے کی حالت میں عطر لگانا مکروہ نہیں ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے تو لگاتے نہیں ہیں، لہذا جو پھول پتیاں ہیں ان کا سونگھنا جو میں بتایا، یا مثلا جو ہے وہ مسک و عنبر وغیرہ وہ خاص خوشبو ہے، مثلا ان کا جو ہے وہ مکروہ ہیں، لیکن عام جو آپ عطر لگاتے ہیں یہ اس کا لگانا مکروہ نہیں ہے، حتی سونگھنا بھی اس کا مکروہ نہیں ہے، لیکن جو خوشبودار پھول ہیں پتیاں ہیں ان کا لگانا مکروہ، سونگھنا مکروہ ہے۔ کہہ رہے ہیں جو لباس پہنے ہوئے ہے اسے تر کرنا، کیا کرنا، اسے تر کرنا، یعنی آپ اپنے کپڑوں کو گیلے کر لیں روزے کی حالت میں، بہت گرمی ہو رہی ہے، خشکی آ رہی ہے، کپڑے گیلے کر لو، کپڑوں کو پانی ڈال لو، یہ کپڑے پہن کے نہا لو، وہ گیلے رہیں گے پھر بعد میں مسئلہ کیا ہے، ان کو پہننا کیا مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ گیلی اور ہری لکڑی سے مسواک کرنا، جو لکڑی گیلی ہے، تر ہے، ہری ہے، اس سے مسواک کرنا مکروہ ہے، یعنی پاؤڈر وغیرہ جو آتے ہیں، منجن وغیرہ، ان سے مکروہ نہیں ہے دانت صاف کرنا، لیکن جو یہ ہوتی ہے مسواک وغیرہ یہ کرنا یا پیسٹ کرنا، جو پیسٹ ہوتا ہے مثلا وہ تر ہے مثلا، تو گیلی اور ہری لکڑی سے مسواک کرنا حرام نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن مکروہ ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور روزے کی قضا اور کفارہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔